السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت اہم مجلس کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے اور اس سننے کو سنانے کو اللہ قبول فرمائے۔ اصل بھائی قبولیت ہے، ہم اللہ سے قبولیت مانگیں، قبولیت ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ یہ جو کام ہو رہا ہے، جیسے اللہ بڑے ہیں ایسے ہی اس کا قرآن بڑا ہے، اور یہ قرآن کی جو تعلیم ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو یہ سکھانے والے ہیں۔ اس لیے آتا ہے حدیث میں، ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم بہت فرماتے ہیں، اکثر بیان میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر پڑھنے کی خوبی ہو یا سننے کی خوبی ہو یا پڑھانے کی خوبی ہو، نہیں تو ان سے محبت کرنے والے کی خوبی ہو۔ بھائی یا تو ہم پڑھانے والے بنیں، یا ہم پڑھنے والے بنیں، یا ہم سننے والے بنیں، یا ہم محبت کرنے والے بنیں، اس کے علاوہ نہ بنیں۔ اور یہ بہت نفع کا معاملہ ہے، بہت فائدے کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے بتایا، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے علاوہ جو ہیں وہ سب گھاٹے میں ہیں۔ اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ دیکھو ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کی اہلیہ جو ہے زبیدہ خاتون، وہ بھی بہت بڑی ولیہ تھی، اللہ والی تھی۔ آج جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم میں اور صحابہ کے ایمان میں کیا فرق ہے، اس لیے ہم سے کہا گیا ہے، بلکہ آج قیامت تک کے آنے والے مسلمان ایمان والے سے کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمان لاؤ۔ صحابہ کے ایمان جیسے دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کلام اس سے زیادہ سچا ان کے نزدیک تھا۔ تو یہ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون اتنی بڑی ولیہ تھی کہ جب بیت اللہ یعنی منی، عرفات، مزدلفہ، ان کے اندر جو حاجی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، آج بھی زبیدہ نہر کے جو اثرات ہیں آج بھی موجود ہیں منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر۔ تو انہوں نے اس زمانے میں نہر کھدوائی تھی جس سے پانی آتا تھا، اور حاجی اسے سیراب ہوتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو بہت بڑی ولیہ تھی، بہت خیرات کرتی تھی۔ تو مرنے کے بعد، یقین کی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، ان کی جو مرنے کے بعد کسی اللہ والے کو یہ خواب میں نظر آئی تو دیکھا، بھائی پوچھا کہ بھائی زبیدہ کیا بنا تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ میں تو گھبرا گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی، لیکن اللہ کو میرا ایک عمل پسند آیا۔ کہ بھائی وہ عمل کیا ہے؟ کہ میں کھانا کھانا بیٹھی تھی یا میں پانی پینے بیٹھی تھی، اور مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، اور میں پانی پینے کے لیے میں نے گلاس اٹھایا اور منہ تک لے جانے والی ہی تھی کہ اتنی دیر میں میرے کانوں میں مؤذن کی اذان اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑی،
اور میرا روپٹہ سر پہ پوری طرح نہیں تھا، تو میں نے پانی کو واپس رکھ کر روپٹے کو سر پہ اچھی طرح اوڑھا اور پھر اذان کا جواب دیا، اس کے بعد پانی پیا، تو اللہ کی طرف سے جب میرے مرنے کے بعد میرا حساب ہو رہا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی، اے میری بندی، مجھے وہ تیرا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، میرے نام کی عظمت اور برکت کی تو نے اتنا احترام کیا کہ اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے انعام ملا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ میری بہن بیٹیاں، میری مائیں و بہنیں، اذان کے وقت کی اذان آواز، اللہ کی آواز کو ہم اہمیت کے ساتھ سنیں، اور پردے کا بہت اہتمام کریں، سر پر روپٹے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ کو وہ بہن بیٹی بہت پسند ہے جو ادب سے رہتی ہے، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ اپنا گھر کا کھانا بناتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نام کی برکت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے کہے کہ چلو بھائی ٹہل کے آتے ہیں، یہ ٹہلنے نکلے، مختصر بتا رہا ہوں۔ تو یہ نہر کے کنارے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، اس وقت ایک مجذوب بزرگ تھے، بہلول مجنون، بہلول مجنون کے نام سے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ہارون رشید آگے اور زبیدہ خاتون پیچھے تھی۔ تو بہلول مجنون جو ہے وہ مٹی کے جیسے بچے گھر بناتے ہیں ایسے وہ گھر بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے ان سے کہا، پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بھئی کیوں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو جنت میں گھر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ ایک دینار، ایک روپیہ۔ تو ہارون رشید نے سوچا کہ یہ مجنون ہیں اور اپنے لگ رہے ہیں، اور ایسے ہی دھیان نہیں دیا اور چلے گئے۔ پیچھے زبیدہ خاتون آ رہی تھی، انہوں نے بھی سلام کیا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ یہ جنت کا گھر ہے، جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو جنت میں گھر دیں گے۔ تو ان کا قیمت کہ ایک روپیہ، ایک دینار، ایک درہم جو اس وقت کا پیسہ تھا، تو انہوں نے نکال کے ان کو دے دیا اور یہ بھی چلے گئے، دونوں چلے گئے۔ رات کا وقت ہوا، ہارون رشید بھی سو گئے، زبیدہ خاتون بھی سو گئی۔ تو ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کو دیکھتے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے گئے، ایک بہت چمکدار محل ان کو دور سے نظر آیا، ہیرا موتی کی طرح ایک محل چمک رہا تھا۔ تو یہ جلدی سے اس کی طرف لپکے کہ بڑا خوبصورت محل ہے۔ جب اس کے قریب یہ پہنچے تو اس کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی زبیدہ خاتون کے نام سے، سوتے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے قریب پہنچے دیکھا زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے اور ایک دربان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس میں اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی، بڑا خوبصورت محل تھا، انہوں نے روک دیا کہ بھائی نہیں، مجھے دیکھنا ہے، میری بیوی کا گھر ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں یہ معاملہ نہیں چلتا، یہاں جس کے لیے الاٹ ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے۔ جب ان کو روکا اور اس سے یہ زور آزمائش کر رہے تھے تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ والے تو تھے ہی، نیک دل تھے، فوراً ان کے وہ بزرگ کا معاملہ، بہلول مجنون کا وہ معاملہ یاد آ گیا۔ اوہ، میری گھر والی مجھ سے سبقت لے گئی اور اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی، ان کو جنت میں محل مل گیا اور میں محروم رہ گیا۔ اب یہ رات بھر تڑپتے رہے اور صبح کا انتظار کرتے رہے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، حالانکہ یہ معمول نہیں تھا روزانہ گھومنے کا، لیکن وہ رات میں جو خواب دیکھا اس کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور اس کے بغیر چین بھی نہیں آ رہا تھا۔ تڑپ لگ گئی کہ وہ چیز میرے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ دوسرے دن پھر گئے، زبیدہ خاتون بھی ساتھ اور بادشاہ بھی، ہارون رشید بھی ساتھ۔ اب دونوں چل رہے ہیں تو پھر بہلول مجنون ملے، پھر گھر بنا رہے تھے، اور گھر بناتے بناتے
یہ پہنچے، ان سے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بھائی کیوں؟ بھائی جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جنت میں اس کے لیے محل ملے گا، گھر ملے گا۔ قیمت کہ پوری دنیا، ان کے پیروں کے نیچے زمین کا پوری دنیا۔ کل تو آپ نے 1 روپیہ بتایا، 1 درہم بتایا، آج پوری دنیا۔ کہ کل بغیر دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھ کر ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا ہے ربنا ابصرنا فرجینا نعمل صالحا، کہ دیکھنے کے بعد تو غیر بھی کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں دنیا میں لوٹا دے، اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ آج ہم جو ان بچوں کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان مدارس سے ہم محبت کر رہے ہیں، ان اساتذہ سے ہم محبت کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ہمیں اسی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے جو یہ اساتذہ ہیں، ماشاءاللہ یہ مولانا شاہد صاحب، ان کے والد آپ نے بھی دیکھا وہاں آتے تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے پہلا تبلیغی دینی مدرسہ جو میوات سے تبلیغ کا کام شروع ہوا، اور شروع ہونے پر جو سب سے پہلا مدرسہ نوح کے اندر مدرسہ معین الاسلام جو شروع ہوا، اس کے شیخ الحدیث ان کے والد گزرے۔ ماشاءاللہ پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ انہوں نے دیا۔ آج ان کے خاندان کے اندر ان کی اولاد ماشاءاللہ یہ قرآن کی برکت، دیکھو دل جلا ایک ہوتا ہے لیکن پھر کارواں بنتا ہے۔ اللہ پاک پورا ایک کھڑا ہوتا ہے، پھر کارواں بن جاتا ہے، اور کارواں بن کر کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں کے اپنے خاندان، اپنے والد کی برکت سے قرآن سے محبت ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر الحمدللہ یہ محنت کرتے ہیں، اللہ اس کا پھل دیتے ہیں، اور یہ صاحب نسبت لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے والد مطلب یہ خاندان میوات کے اندر بہت اعلیٰ خاندان رہا ہے، دین کا بہت بڑا خادم رہا ہے، اپنی پوری زندگی اس مدرسے کے اندر گزار دی، اور بڑی شرافت اور بہت اعلیٰ بڑی صاف ستھری زندگی گزار کے دنیا سے گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، میں مختصر بچوں کا جو پروگرام ہم نے سنا، الحمدللہ بچوں کے مخارج، قرآن پڑھنے کا انداز، پروگرام پیش کرنے کا انداز، ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر چند بات کہنے پر حالت خراب ہو جاتی ہے، اور بچے پروگرام، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اتنے دل جمی کے ساتھ، اتنے مخارج اور ادائیگی کے ساتھ، اور اتنے جوش اور جذبات کے ساتھ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب فرمائے، اور امت کے ان کو رہبر بنائے اللہ پاک۔ اور ہم سب کے گھروں کے، دیکھو یہ ہمارے یہ بچے جو ہے نا، ان میں سے کون جنید بغدادی کھڑا ہو جائے، کون کتنا بڑا آدمی بن جائے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم ان بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، مکتبوں کے ساتھ جوڑیں، اور ان کے پیچھے ہم ان کے اساتذہ سے ہم ملاقات کریں، ان کا احترام کریں، اور بچوں کو جس طرح سے ہم دنیائی تعلیم کے اندر اہمیت کے ساتھ ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں، ایسے ہی مدارس کی جو سختی استاد کرتے ہیں بچوں پر، اور بچوں کو وقت کی پابندی، ماں باپ پر ذمہ داری جو ڈالتے ہیں، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمیں وہ چیزیں بری لگتی ہیں، اسکول کی اچھی لگتی ہیں، مدارس کے جو استاد جو ہم سے کہتے ہیں وہ باتیں ہمیں گراں گزرتی ہیں، حالانکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، دنیا سے چلے جائیں گے، یہی بچے ہمیں پڑھ کے بخشیں گے اگر ہم نے کچھ سکھا دیا تو، اور نہیں تو ہماری جنازے کی نماز دوسرے پڑھ رہے ہوں گے اور ہماری اولاد سائیڈ میں کھڑی ہو۔ یہی جو بچے ہیں جو عالم اور حافظ بنیں گے، کل کو اپنے باپ اور اپنے دادا، اپنے بھائی اس کے آگے کھڑے ہوں گے کہ نہیں میں اپنے باپ کی نماز میں پڑھاؤں گا، میں اپنے دادا کی نماز میں۔ ہم جانا سب کو ہے۔ یہ بچے ہمیں، دیکھو ایک واقعہ میرے یاد آ گیا کہ ایک آدمی، اس کے گھر والی کے حمل تھا، اور وہ آدمی کی زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن جب ان کا پتہ چلا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی یہ لا علاج مرض ہو گیا، تو اس نے اپنی عورت سے کہا کہ بھئی میں تجھ سے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تو گنہگار ہوں لیکن میں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ جب تجھے اللہ لڑکا دے دے تو اس کو مکتب میں تو قرآن پڑھانا۔
اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد کہ بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، اس کی عورت نے ان کو مکتب میں بھیجا، لیکن اس سے پہلے کسی اللہ والے نے دیکھا کہ اس مرنے والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دن میں دیکھا کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اب اس کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی تیرا معاملہ کیا ہوا؟ میں نے کچھ دن پہلے تجھے دیکھا تھا کہ تجھے تو عذاب ہو رہا تھا اور اب تجھے قبر جو ہے جنت کی، وہ جنت کا باغ بن گئی، جنت بن گئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو گنہگار تھا، ان گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ اللہ نے کر لی تھی، لیکن میرے انتقال سے پہلے میں نے اپنی گھر والی سے کہا تھا کہ بھئی اللہ تجھے اگر لڑکا دے تو اس کو مکتب بھیج دینا۔ اب اللہ جزائے خیر دے میری گھر والی کو، جب میرا بچہ بڑا ہوا اور بولنے لگا اور اس نے جا کر جب مکتب میں میرے بچے کو چھوڑا اور مکتب کے اندر استاد نے جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اللہ کی طرف سے یہ ندا اور آواز آئی کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے مجھے اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو یہ بچے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑی برکت ہے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا نے مستورات کے متعلق خاص طور پر اشارہ کیا ہے اور مستورات اوپر تشریف فرمائے، انہوں نے ضرور دھیان سے سنا ہوگا، توجہ دی ہوگی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔